بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو۔ میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کرنے والے ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون 1 ڈاکٹر رضوان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اب اس کیس سے جڑی بے شمار معلومات ہمارے پاس بھی ہیں، باقی دنیا کے پاس بھی ہیں، لیکن ایک چیز اس کیس میں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہوں نے تحقیقات انتہائی دل جمی کے ساتھ اور انتہائی مہارت کے ساتھ کی تھی، اور ان کی ٹیم نے اس کیس کے اوپر بڑی محنت کی تھی، اور وہ بار بار ڈاکٹر رضوان اس کیس کے حوالے سے کہتے تھے کہ اس کیس کا انشاءاللہ تعالی اس کیس میں کوئی عدالت کنوکشن کے بغیر کوئی دوسرا فیصلہ دے ہی نہیں سکتی، اور وہ بہت زیادہ پر امید تھے کہ آگے چل کے بطور گواہ اس کیس میں پیش ہوں گے، اور اس کیس کا شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جس میں اربوں روپے ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکلے تھے اور وہ ملک سے باہر گئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کا منطقی انجام ہوئے گا۔ کل سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ ایف آئی اے نے تحریری طور پر لاہور میں عدالت کو اس کیس کو آگے نہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کیس کو ایف آئی اے مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی، جبکہ عدالت نے پروسیکیوٹر کو آگاہ کر دیا کہ 14 مئی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کو انہوں نے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا، جبکہ ان کی اس کیس کو آگے نہ بڑھانے کی ایف آئی اے کی جو درخواست ہے اس کو لاہور کی عدالت نے مسترد کر دیا۔ اب یہ خبریں جو ہیں وہ ویسٹ لیول پہ آئیں، اور بے شمار سینئر جرنلسٹ جو لاہور کے ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیے، انہوں نے خبریں بھی لگائیں، اور میں آپ کو کامران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے اربوں روپے میں منی لانڈرنگ کیسز میں عدالت نے بلکہ راتوں رات ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کرنا موجودہ حکومت کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر رائے طاہر، جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں، انہوں نے پوسٹنگ کے چند دنوں بعد اس کیس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ باقی بے شمار بھی ٹویٹس آئے اور ساری چیزیں آئیں۔ اس کے بعد جب چیز میرے تک پہنچی تو میں نے رائے طاہر صاحب سے بات کی، جو ڈی جی ایف آئی اے صاحب ہیں، اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں، میں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے مجھے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ مجھے فارورڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دس از دا پوائنٹ آف ویو آف ایف آئی اے۔ اب ذرا ان کی طرف سے جو پریس ریلیز ایف آئی اے کی طرف سے جاری کیا گیا، اب ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لاہور کی ایک جماعت کے سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے حوالے سے میڈیا میں ایک جعلی خبر گردش کر رہی ہے۔ ایف آئی اے نے یہ مقدمہ درج کیا تھا، کیس واپس نہیں لیا گیا، عدالت میں کارروائی جاری ہے، سماعت کی اگلی تاریخ 14/5/22 ہے، اس لیے یہ جھوٹی خبر ہے۔ ایف آئی اے اس جعلی خبر کو پھیلانے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ کر سکتی ہے۔ در حقیقت 11/4/22 کو کیس کے پروسیکیوٹر نے کی تبدیلی کے حوالے سے اپنی رائے پر مبنی درخواست عدالت میں جمع کرائی، جس میں استغاثہ کی جانب سے پیش نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے تفتیشی افسر اور ان کے ذریعے اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے کا ذکر کیا، یعنی کہ ثناء اللہ عباسی صاحب کا ذکر کیا، اور ابھی یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا، انہوں نے مبینہ طور پر پروسیکیوٹر کے طور پہ پیش نہ ہونے کے لیے کہا گیا تھا، انہیں مبینہ طور پر پروسیکیوٹر کے طور پر پیش نہ ہونے کے لیے کہا گیا تھا، ویسے بھی یہ واپسی کی درخواست نہیں تھی۔ 14/4/2022 کو جناب ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے تھے۔ درخواست جمع کرانے کے وقت وزیر اعظم نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا تھا۔ رائے طاہر صاحب کو 22/4/22 کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا گیا۔ یہ معاملہ ایف آئی اے میں ان کی آمد سے پہلے کے وقت سے متعلق ہے۔ پروسیکیوٹر کی تبدیلی ایک معمول کی بات ہے۔
پچھلی حکومت کے دور میں بھی اس کیس میں کئی بار پراسیکیوٹر تبدیل کیے گئے. گزارش ہے کہ اس معاملے میں جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں. یہ ایف آئی اے کے ترجمان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اور باقی واٹس ایپ گروپ میں یہ ایف آئی اے کا آیا. اور مجھے جو بھیجا گیا یہ ڈائریکٹلی جناب رائے طاہر صاحب جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں انہوں نے بھیجا، اور ان سے اس حوالے سے میری تفصیلی بات ہوئی، لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈکلائن کیا، انکار کیا انہوں نے سختی سے، بلکہ تردید کی کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ ان کے نوٹس میں ابھی آ گیا ہے، اور ان سے پہلے جو ثناء اللہ عباسی صاحب تھے ان کی طرف سے جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ڈاکومنٹس میں پراسیکیوٹر میں نے ان کی طرف سے یہ لکھا. اب بظاہر معاملہ تو سادہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور ایف آئی اے نے اس اپلیکیشن کو، ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور جناب شہباز شریف کو اور جناب حمزہ شہباز کو 14/5 کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے. لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے. لیکن آگے چل کے ابھی 14/5 کو یعنی کہ کل اس کیس کا پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور کل وہ کسی بھی صورت اس کیس میں پیش نہیں ہو سکتے. تاہم حمزہ شہباز لاہور کے اندر موجود ہیں، ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ اس کیس میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ تھی اس کیس سے متعلق جڑی چیزیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.